یہ محفل میلاد کہاں سے آ گئی؟ یہ ذکر میلاد کہاں سے آ گیا؟ تو ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے، صرف چند اصولی علمی اور تحقیقی باتیں جناب نے سماعت فرمائی تو یقیناً آپ کا دل بھی کہے گا کہ یہ تو ہمارا کام ہے، یہ اللہ کے حکم کے بھی مطابق ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کے بھی مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب ان سے کہہ دو، ان کا جہاں بھی حکم ہوتا ہے قرآن کا یہ اسلوب ہے، حالانکہ مالک کے اندر یہ پاور ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ جو بندے کو بنا سکتا ہے وہ بندے کے دل کے اندر بات کو ڈال بھی سکتا ہے، وہ بندے کو سمجھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک واسطہ رکھا ہے اور وہ واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس واسطے کے اندر میرا رب فرما رہا ہے حبیب تو فرما دے، قل جہاں بھی ہوگا وہاں واسطہ مصطفیٰ ہوگا۔ کہ رب فرما رہا ہے کہ حبیب تو فرما دے، مولا کیا فرما ان سے کیا کہوں؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے پھر کیا کریں؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس وہ اس ذات پہ اس وجہ سے خوشی منائیں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ملے یا دونوں ملے تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، مولا کی اس نعمت پہ خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ اب خوشیوں کی طرف کو ہم بات کریں گے، پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا سب سے بڑی رحمت کیا ہے اور سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ جب قرآن کے واضح لفظ ہے، کوئی درمیانی ضمناً جملہ نہیں ہے، واضح لفظ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ اب انسان اگر دیکھے یہ زبان اللہ کا فضل بھی ہے، یہ جسم و جان اللہ کا فضل بھی ہے، یہ مال و دولت اللہ کا فضل بھی ہے، یہ اولاد اللہ کا فضل بھی ہے، یہ سارا مال و دولت اللہ کا فضل ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کا فرمان اللہ کا فضل ہے، یہ سارے اللہ کا فضل ہے، لیکن اے کریم رب اللہ کا یہ سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ سب سے بڑا فضل۔ اب قرآن تفسیر القرآن بالقرآن، یہ سب سے اعلیٰ تفسیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اب قرآن سے خود پوچھتے ہیں قرآن ذرا یہ تو بتا، یہاں حکم ہے کہ اللہ کا فضل ملے تو پھر خوشیاں مناؤ، ذرا یہ بتا فضل ہے کیا، کامل فضل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اگر اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں ہو جاتے۔ اب اس سے پوچھئے کہ یار یہ قرآن یہ فضل کہہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خسارے سے بچے ہوئے ہیں، قرآن جس کو رحمت کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم خسارے سے بچے ہوئے ہیں، وہ فضل اور رحمت کیا ہے؟ آپ جس تفسیر کو بھی اٹھائیں گے یہاں فضل سے بھی مراد میرے مصطفیٰ ہے اور رحمت سے مراد سبحان اللہ، کہ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جس کی فضل ہونے کی وجہ سے، جس کی رحمت ہونے کی وجہ سے تم کو رب نے خسارے سے بچا رکھا۔ دوسری جگہ پہ آئیے، یہی قرآن ہے، پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اکثر شیطان کے تابعدار ہو جاتے۔ اب یہاں بھی فضل اور رحمت کیا ہے؟ فرمایا یہاں بھی فضل میرے مصطفیٰ ہے اور یہاں بھی رحمت
فضل مصطفیٰ کی وجہ سے تم شیطان کی پیروی سے بچے ہوئے ہو۔ اس کے علاوہ قرآن جتنا پڑھتے جائیں گے آپ کو قرآن واضح لفظوں میں شان مصطفیٰ کھول کھول کے بیان کرتا جائے گا۔ پھر قرآن کو پڑھیے، قرآن کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ رب العزت کا تم پہ ذو الفضل العظیم بہت بڑا فضل ہوا۔ مولا تیرے فضل بڑے ہیں، تو نے عزت دی ہے، تو نے مقام دیا ہے، تو نے شان دی ہے، تو نے اولاد دی ہے، تو نے جاگیریں دی ہے، تو نے سب کچھ دیا ہے، لیکن کون سا فضل سب سے بڑا ہے؟ مفسرین کے دربار میں چل کے امام ابن جوزی بہت بڑا مفسر، بہت بڑا محدث، سب اس میں متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذو الفضل العظیم سے مراد کیا ہے؟ بِأَرْسَالِ محمد، وہ کہتے ہیں ذو الفضل سب سے بڑا جو اللہ کا فضل ہے وہ محمد مصطفیٰ کا بھیجنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو فضل کی بات ہے، رحمت آپ علماء سے سنتے ہیں، آیت بھی بڑی مشہور ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ اب قرآن نے بتا دیا کہ فضل بھی مصطفیٰ ہے، رحمت بھی مصطفیٰ ہے۔ اب جب فضل اللہ کا مصطفیٰ ہے، رحمت بھی اللہ کا مصطفیٰ ہے، تو پھر حکم کیا ہے کہ جب یہ مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، بس خوشی مناؤ۔ اب پھر کہتے ہیں کہ جی کیا صحابہ نے بنایا تھا؟ پہلی گزارش تو یہ ہے، ایک ہے الزامی جواب، میری باتیں ذرا علمی ہوتی ہیں لیکن آج اس دور کے اندر علمی باتیں سننی چاہیے اور اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے۔ ایک ہے الزامی جواب، جناب آپ بھی اسی طرح محفل کریں، ہم بھی اسی طرح محفل کرتے ہیں، صرف نام کا فرق ہے۔ آپ سیرت النبی رکھتے ہیں، ہم میلاد النبی رکھتے ہیں، اس میں بھی تلاوت ہوتی ہے، اس میں بھی نعت ہوتی ہے، اس میں بھی خطاب ہوتا ہے، اس میں بھی آخر میں لنگر ہوتا ہے۔ یہاں بھی پہلے تلاوت، پھر نعت، پھر بیان اور پھر لنگر۔ یار فرق کس چیز کا ہے؟ فرق صرف نام کا ہے کہ وہاں سیرت النبی لکھا جاتا ہے، ہم میلاد النبی لکھتے ہیں، باتیں صرف آمنہ کے لال کی ہوتی ہیں، فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کریں تو جائز ہے اور ہم کریں تو ناجائز، یعنی کامن سینس کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ جناب آپ سیرت النبی کی محفل کریں، سیم اسی طرح کرتے جائیں تو جائز ہو گیا، اور اگر ہم میلاد کی محفل رکھ لیں اور پھر ایک ایک بات کے الگ الگ ایک گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے کہ ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، رات میں تلاوت کلام الہی کر رہا تھا، میرا بیٹا ساتھ میں سویا ہوا تھا، ساتھ میں میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، لیکن جو ہی میں تلاوت کرتا اور آواز کو بلند کرتا، اسی وقت گھوڑا جو ہے وہ ذرا دندرانا شروع کر دیتا، گھوڑا اٹکنا شروع کر دیتا۔ یا رسول اللہ، پھر میں تلاوت کو بند کر دیتا، وہ بھی سکون کے ساتھ خاموش ہو جاتا۔ پھر جو ہی میں تلاوت کرتا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تو ساری رات تلاوت کرتا رہتا، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نازل ہوتی رہتی، تیرا گھوڑا ان رحمت کو دیکھ کے خوشی سے اچھل رہا۔ یہ تلاوت کلام ہی نہیں کہ جو بھی تلاوت کرتا، قرآن کی تلاوت جتنی کرو گے یہ فائدہ مند ہے، بلکہ ایک لفظ کہا، فرمایا الف لام میم، جس نے پڑھا اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 گناہ معاف ہوتے ہیں، 30 درجے بنا دیتے ہیں صرف ایک لفظ پڑھنے سے۔ اب یہ تلاوت کی، اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے۔ نعت خود میرے مصطفیٰ کے دور کے اندر صحابہ پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کا وطیرہ تھا۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت حسان جب تشریف لاتے تھے، ان کے لیے میرے مصطفیٰ اپنی چادر اتار کے دیتے، فرماتے اسے بچھاؤ، اے حسان میرا حکم ہے اس نے کھڑے ہو کے میری نعت کہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ اپنی چادر اتار کے دیتے اور وہ کملی بچھائی جاتی اور پھر حضرت حسان اس پہ نعت پڑھتے، اور نعت کے جملے کیا ہوتے تھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हसन क्या कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा सोना, आप जैसा जमीन, आप जैसा खूबसूरत हसन की आंख ने नहीं देखा। और ये कहां पे कह रहे हैं? क़िबला नबीउल हसन साहब यहाँ खिताब करे तो कह सकते हैं कि जनाब मैंने मुफ्ती साहब के सामने खिताब किया है, मौलाना सैफुर रहमान साहब खिताब करें तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने मुफ्ती साहब के सामने खिताब किया है। मैं अपने उस्ताद ये शेख के सामने गुफ्तगू करूं तो ये मेरे लिए एजाज की बात है, लेकिन हसन की शान को मेरा सलाम है कि जो और महफिल में नहीं, मेरे मुस्तफा की महफिल में, मेरे मुस्तफा की सदारत में, और आगे सामीन भी वो है कि जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि रब इनसे राजी है और इनको राजी करके छोड़ेगा। वो मजमा है, मेरे मुस्तफा की सदारत है। हजरत हसन नात पढ़ रही है और हजरत हसन जब नात पढ़ते थे मेरे मुस्तफा दुआ देते थे, और वो दुआ भी क्या होती थी? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ हसन, जब तक तू मेरी नात पढ़ता रहेगा अल्लाह के नूरानी फरिश्ते तेरी इमदाद करते रहेंगे। और एक और सहाबी थे, 40 सहाबी थे जो मेरे मुस्तफा की नात मेरे मुस्तफा की बारगाह में पढ़ते थे। 40 सहाबी। और एक सहाबी के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि रब तेरे मुंह को सलामत रखे। यानी खुश हुए ना, तो ये एजाज किया कि ये दुआ फरमा दी। और फिर उस सहाबी का जब तक वो जिंदा रहे, उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़े हो गए, लेकिन चेहरा जो ही कोई देखता तो वो जवानों जैसा होता था, उस पे कोई सिलवट नहीं होती थी, उनके दाढ़ी के बाल सफेद नहीं हुए थे, क्योंकि मेरे मुस्तफा की जो दुआ थी। हजरत हसन कह रहे हैं वासन मिन कलम का रकत को आई नहीं, वाजमल मिन कलम का लिल के साथ, कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन, आप जैसा जबीन, आप जैसा खूबसूरत हसन की आंख कैसे देख सकती है कि जब तक आज तक किसी मां ने ऐसा हसीन पैदा ही नहीं किया। और आगे कहा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, सोनिया आपको आपके रब ने ऐसा पैदा किया है जिस तरह आपका जी चाहता था। सुभान अल्लाह, जिस तरह आपका जी चाहता था। और फिर सहाबा की महफिलें सजती थी। तबरानी की रिवायत है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम घर से बाहर तशरीफ लाते हैं तो फरमाते हैं सहाबा बैठे हुए हैं, और जब उनको देखा तो फरमाया मा अजलसकुम, ये तुम्हारा जलसा क्या है, क्यों बैठे हुए हो? वो कौन है? वो सहाबा है। अब तवज्जो रहे और इस बात को, इस हदीस को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएं और हर मुनकर को जाके सुना दें कि ये कौन है, ये सहाबा है, ये कौन है, ये मेरे मुस्तफा के गुलाम है, ये कौन है, ये मेरे मुस्तफा के मदरसे के पढ़ने वाले हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मा अजलसकुम, ये तुम्हारा जलसा क्या? जलसा का माना होता है बैठे क्यों हो, ये नहीं बहुत सारे जो बैठे हुए थे। अब सहाबा के तवज्जो रहे, रिवायत पे तवज्जो रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि क्यों बैठे हो, तो अर्ज करने लगे जलसना नदुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिना, कि सोहणिया हम बैठे हुए, जलसना हमारा मीलाद, हमारा बैठने का यानी जलसे का मकसद क्या है? आगे फरमाया नदुल्लाह व नहमदहु, हम अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। सोहणिया हमारे बैठने का मकसद क्या है? हम अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। यहाँ तक बात रहती तो यार लोग भी खुश हो जाते, लेकिन अगले जुमले सहाबा के सुनिए और दिल की तख्ती पे लिख कर रह जाते। फरमाया नदुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिना, कि हम अल्लाह की हम्द व सना इसलिए बयान कर रहे हैं कि उसने हमें दीनी हिदायत अता फरमाया। सुभान अल्लाह। यहाँ भी बात खत्म हो जाती तो फिर भी ठीक था, यानी यार दोस्त खुश हो जाते, लेकिन अगला जुमला जो है वो सुन्नियों के अकीदे को जाहिर कर रहा है। फरमाया नदुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका, कि सोनिया एक तो इसलिए अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं कि उसने दीनी हिदायत दिया है, दूसरा इसलिए अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं कि उसने आपको भेज के हमारे ऊपर एहसान किया। मेरी बात की समझ आई है कि सोनिया हमारे बैठने का मकसद यही है, जलसना जलसे से ही होता है, हमारे जलसे का मकसद क्या है? मेरे इमाम क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजले रब्बुल
کیا گیا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے منع نہیں کیا کہ تم اس لیے کیوں بیٹھے، نہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں واللہ، اچھا اس پہ قسم اٹھاؤ، حالانکہ آگے جو لوگ بیٹھے وہ ہمارے علاقے کے یا ہمارے دور کے یا ہمارے معاشرے کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کو رب فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا ایمان قبول کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان پہ پیش کرے، اگر اس کا ایمان صحابہ جیسا ہے تو اس کا ایمان بھی قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جن کا ایمان پیمانہ ہے، جن کا ایمان کسوٹی ہے، جن کا ایمان ترازو ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس پہ قسم اٹھاؤ، حالانکہ میرے مصطفیٰ بھی جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کے سچ کی جو قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے، پھر بھی میرے مصطفیٰ اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اور ہمارے اس دور کے لیے کہ لوگ کل یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ اب انہوں نے جو جملے کہے وہ عرض کرتے ہیں واللہ ما جلسنا الا لذالک، سونیا ہمیں اللہ کی قسم ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اس پہ بیان کی جائے کہ آپ ملے ہیں اور دین ہدایت ملا۔ اب میرے مصطفیٰ اگلا جملہ حدیث کے لفظ، حدیث کا میں ذمہ دار ہوں، حدیث کے ذخیرہ کتب کی کئی کتابوں میں سے دکھا سکتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاءنی جبریل، تمہارے اس بیٹھنے پہ میرے پاس جبریل آیا ہے، میرے پاس جبریل آیا ہے۔ سونیا کس لیے آیا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا حمد بیان کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو بھیج کے احسان کیا ہے۔ فرمایا میرے پاس جبریل آیا ہے، اور جبریل کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ سونا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جبریل مجھے یہ کہتا ہے کہ میرا رب کہتا ہے اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں فرشتوں کے سامنے اس عمل پہ فخر کہہ رہا ہوں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت فخر کر رہا ہے کہ یہ میرے بندے میرا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے حبیب کو جو بھیجا۔ اس پہ بہت سارے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار معاملات ہیں، لیکن وقت کیونکہ بہت ہی تھوڑا ہے بلکہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک ہی بات، آخری بات جمعہ کے حوالے سے، علی جان جمعہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے جمعہ۔ آج ہم تو غافل ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی سنت ادا کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے جسم کے بالوں کی جڑوں سے بھی گناہ کو مار کے ختم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعہ کے لیے غسل کیا، سوچ یہ تھی کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا، صرف اس لیے غسل کیا، تو فرمایا اس کے جسم پہ جو بال ہیں ان بالوں کے جڑوں کے اندر جو گناہ تھے مولا اس گناہوں کو بھی ختم کر دیتا۔ اور پھر فرمایا جو ہی اذان ہوتی ہے اللہ کے دو نورانی فرشتے سونے کے ورق چاندی کی قلم لے کے مسجد کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہی پہلا شخص انٹر ہوتا ہے وہ اس صفحے پہ لکھتے ہیں کہ مولا آج کے دن اس شخص نے ایک اونٹ ذبح کر کے تیری بارگاہ میں صدقہ کیا۔ فرمایا اسی طرح پھر دوسرا آتا ہے اس کے لیے گائے کا ثواب لکھا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے بکری کا ثواب لکھا جاتا ہے، چوتھا آتا ہے مرغی کا ثواب لکھا جاتا ہے، پانچواں آتا ہے انڈے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سیاستہ کی روایت ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب خطیب آ کے خطبہ جمعہ شروع کرتا ہے وہ ورق کو لپیٹ کے اس خطیب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا جتنا بڑا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ آیا گھر کے اندر اس نے غسل کیا، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے خطیب کے پاس آ کے اس کے خطبے کو سنا اور کوئی لفظ بات نہیں کی، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ واپس چلتا ہے مولا اس کے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے اور آنے والے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی جان یہ دونوں میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ تفصیل طلب موضوع ہے،
وقت ویسے بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، 2-4 منٹ میں آپ کا میرے خیال میں اضافی لے گیا، لیکن اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور رب نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔